الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم و مکرم حضرات علماء کرام اور ایمان والے بھائی، گزشتہ سے اگلی جمعہ کو اسی آیت کی میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی تھی. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ، اے ایمان والو جو ظاہر میں ایمان لائے ہو، کلمے کے ذریعے ایمان لائے ہو، آمنو یقین کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لاؤ. آمنو باللہ، اللہ پاک فرماتے ہیں جو ایمان لے آئے. یہ آیت ان کو بتلائی جا رہی ہے کہ آمنو باللہ، اپنے ایمان کی اور اپنے یقین کی کیفیت کی تجدید، بار بار اس پر غور و فکر کرنا چاہیے. اللہ پاک اس آیت میں فرماتے ہیں کہ ایمان تو لے آئے لیکن آمنو باللہ، اس کے بعد جن بنیادی چیزوں پر ہمیں ایمان لانا ضروری ہے اور جو چیزیں بنیادی طور پر انکار کرنے سے آدمی ایمان میں نہیں رہتا ہے، آگے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اللہ پر ایمان اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان. والکتاب الذی نزل علی رسولہ، اور اس کتاب پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نازل کی. تو والکتاب الذی نزل علی رسولہ میں قرآن کریم کے سلسلے میں ہمیں حکم فرمایا کہ قرآن پر ایمان لانا ضروری ہے. والکتاب الذی انزل من قبل، اور وہ آسمانی کتابیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اتری ہے ان پر بھی اجمالی طور پر اتنا ایمان لانا ضروری ہے کہ وہ اللہ پاک کی طرف سے ان زمانوں میں انبیاء کرام علیہ السلام پر بھیجی گئی. والکتاب الذی انزل علی رسولہ والکتاب الذی نزل، آپ سے نہیں فرمایا، اور والکتاب الذی انزل من. آگے اللہ پاک فرماتے ہیں: ومن یکفر باللہ وملائکتہ، جو شخص اللہ پاک کی ذات عالی کے ساتھ کفر کرے، اللہ کے رسول کے ساتھ کفر کرے، ورسلہ، تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے لیے پڑھیں، اور فرشتوں کے لیے ومن یکفر باللہ وملائکتہ، فرشتوں پر ایمان لائے اور اللہ پاک کی کتابوں پر ایمان لائے. ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر، اور آخرت کے دین کا بھی جو انکار کرے، تو یہ شخص بہت بڑی دور کی گمراہی میں مبتلا ہو جائے، ہدایت سے محروم ہو. یہ آیت اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے نازل فرما کر ایمان والوں کو اپنے ایمان کا فکر کرنا اور اس کی طرف توجہ کرنا اور کن کن چیزوں پر ایمان لانا، جس سے آج ہمارے بہت سارے مسلمان نوجوان ناواقف، بلکہ کبھی کبھار بڑی عمر کے بزرگوں سے بھی بات ہوتی ہے تو یہی معلوم نہیں ہوتا ہے کہ ایمان کس کو کہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عالی کے ساتھ ہمیں کیسا یقین کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کو اور اس کی قدرت اور طاقت پر یقین اس طریقے کا ہو کہ عملی زندگی میں جب بھی انفرادی طور پر، پرائیویٹ طور پر یا اجتماعی طور پر قوم کے لیے کوئی پریشانی ہو، کوئی تکلیف اور کوئی مصیبت ہو، اس موقع پر وہ سوچے کہ مجھے ایک مومن رہنے کے لیے کون سی چیزیں ضروری ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کو ناپسند فرماتے ہیں. آپ سن چکے آئے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ پاک کے ساتھ پارٹنرشپ کسی اور کو شریک کیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہرگز معاف نہیں کرے. دوسرے گناہوں کی تو بغیر توبہ کے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بخشش کر دے، لیکن شرک کے متعلق اللہ پاک نے خود فرمایا ہے کہ جو شخص اس طریقے سے کرے گا ان اللہ لا یغفر، اللہ پاک ان کی بخشش اور مغفرت نہیں فرمائے. دوستوں اور بزرگ، قرآن کریم کی ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چیزیں ذکر فرمائی
ان چیزوں پر ایمان لانا، سب سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات و صفات، ہر قسم کی قدرت، طاقت اور ساری حکومت اس کے اختیار ہے، کائنات کا ذرے ذرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکم کے ماتحت، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی پتا نہیں گرتا الا يعلم ولا حبة في ظلمات الأرض، زمین کی گہرائی میں کوئی دانہ ہوتا ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے کہ کس کا دانہ ہے کیا ہے، ایک تو کاشتکار ہوتا ہے اور ایک خود رو اللہ پاک کی بہت ساری نعمتیں ہیں جو اگ جاتی ہیں، یہ دانے کیسے گرے اور کہاں سے، ان ساری چیزوں کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ، ولا حبۃ فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس، ہر خشک چیز، ہر تر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں لکھی ہوئی ہے، اللہ کے علم سے ہوئی۔ یہ بنیادی عقیدے جو اللہ پاک نے ذکر کیے، اور اگلی جمعہ کو میں آپ سے کہہ چکا ہوں قرآن کریم میں 80 سے زیادہ اللہ پاک نے مثالیں بیان پر سمجھانے کے لیے، ان میں بڑی بڑی آیتیں اس سے پہلے میں نے آپ کے سامنے پیش کی، جس میں اللہ پاک نے توحید اور شرک کی مثالوں کو واضح کر کے بتلایا، مکڑی کے جالے سے اس کو مثال دی، مکھی کو اڑا نہیں سکتے ہیں، ایمان والے کو ومن کان میتا فاحییناہ، بے ایمانی زندگی موت والی زندگی ہے، اور ایمان والی زندگی کو اللہ پاک نے حیات فرمایا، زندگی فرمائی، او من کان میتا فاحییناہ، پہلے بھی زندہ تھے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موقع سلسلے میں آیت نازل ہوئی ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ لیکن عمومی طور پر جب بھی کوئی بندہ ایمان لائے گا، یہ آیت کریمہ یا ایمان والا ہوگا، یہ آیت کریمہ اس کو خطاب کرتا ہے۔ تو سب سے بنیادی چیز ان مثالوں کے ذریعے اللہ پاک نے واضح کیا، ہم اور آپ جس ماحول میں رہتے ہیں، اس ماحول میں سب سے بنیادی جو بڑی چیز کی ضرورت ہے وہ ایک اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات و صفات پر یقین کی کیفیت کا۔ جب کفر اور شرک کے درمیان اہل ایمان ہوتے ہیں، قرآن کریم کے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات، ان کے ساتھ پیش آنے والے حالات اور اللہ پاک کی طرف سے اس کے مقابلے کے اندر ذریعوں کی مدد اور نصرت کن کن اندازوں میں فرمائی گئی، مختلف آیتوں میں، مختلف حصوں میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو ذکر کیا۔ اس لیے بنیادی طور پر ہم میں سے ہر ایک کو اپنے ایمان کی فکر اور اپنے ساتھ ساتھ اپنے بیوی بچوں کی فکر۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب مکہ مکرمہ میں حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو چھوڑ رہے ہیں، اس موقع پر آپ نے یہی فرمایا، انہن اضللن کثیرا من الناس، یہ غیر کی پرستش میں، اللہ کے علاوہ کے آگے جھکنے بہت ساری انسانیت کو تباہ و برباد کر، ناشکری کی اس حد تک بندہ پہنچتا ہے کہ اپنے خالق اور مالک کو نہ پہچانے یا پہچان ظاہری شکل میں کرے، اور اس کی ذات و صفات کا یقین ان کیفیتوں کے ساتھ نہ ہو جو کیفیتیں اللہ پاک نے قرآن کریم میں ذکر فرمائی۔ اس لیے میں نے آپ کے سامنے ایک روایت بھی پڑھی تھی، من رضی باللہ ربا ذاق طعم الایمان، اس شخص نے ایمان کا مزہ چکھ لیا، من رضی باللہ ربا، جو اللہ تبارک تعالیٰ کو بطور رب کے مانے اور قرآن کریم کو اللہ پاک کی کتاب مانے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے نبی اور رسول مانے۔ تو اس آیت میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان والو ایمان لے آؤ، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ، اور پھر اس کے بعد نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل، آگے اللہ پاک فرماتے ہیں ومن یکفر، جو انکار کرے اللہ تبارک تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آپ کی بات قابل اطاعت، اللہ پاک کی رضامندی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری میں، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، محبت الہی محبت رسول ہی سے بڑھتی، اس لیے اللہ پاک نے فرمایا، اور وہ اطاعت سے ہوتی ہے، صرف زبانی طور پر محبت دنیا میں کوئی قبول نہیں کرتا، امتحان لیتے ہیں یا جو بھی دعوے کرتے ہیں اس کے بعد حالات آتے ہیں ہر کام میں، ہر مسئلے میں، تو ایمان جیسی اتنی قیمتی چیز کے ساتھ بھی حالات آئیں، اس موقع پر خاص کر کے ایسے ماحول میں جہاں ہر سمت سے کفر اور شرک اپنی مختلف شکلوں میں ظاہر ہو، ہماری اقتصادی اور سماجی زندگی کے مسائل جن سے وابستہ ہے، اکنامک کے جو مسائل وابستہ ہے،
یہ سارے کے سارے کاروبار اور یہ چیزیں اس ملک میں جب مسلمان آئے تھے تاجرانہ حیثیت سے بھی اور مجاہدانہ حیثیت، لیکن دونوں شکلوں میں انہوں نے اللہ کے دین کی حفاظت فرمائی اپنے لیے اور اپنی اولاد کی۔ اس لیے آپ کے سامنے میں نے جو آیت پڑھی، کیونکہ اس وقت سب سے بڑی کمی اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات اور صفات پر یقین کی کمی ہے۔ وہ خدا کیسے ہیں ہم نہیں پہچان سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا احصی ثناء علیک کما انت اثنیت علی نفسک۔ آپ نے اپنی تعریف جو اپنی کتاب میں اور نبی کے اوپر وحی نازل کر کے فرمائی، احادیث مبارکہ کی روشنی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں آپ کی تعریف نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اللہ پاک کی صفات کو کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا ہے، اتنی وسیع اور ایک ایک صفت ایسی ہے کہ پوری دنیا اور پورے کائنات میں اس کا جو نظام چل رہا ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ باری تعالیٰ سے آپ کو نیند آتی ہے؟ اللہ پاک نے قرآن کریم آیت الکرسی میں فرمایا لا تأخذہ سینۃ ولا نوم، نیند تو بہت دور کی چیز ہے، اونگ تو اس سے پہلے کی جو کیفیت ہوتی ہے یہ جو کہ آنا لا تأخذہ سینۃ ولا نوم۔ اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ 2 گلاس لے کر آپ کھڑے رہیے ہاتھوں پر۔ 8-10 گھنٹے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے گلاس گر پڑا۔ اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ جب یہ گلاس کی تم حفاظت نہیں کرتے اپنی نیند اور جوکی کی بنیاد کے اوپر یہ گر سکتا ہے، تو اگر خداوند قدوس بھی آرام کرتا۔ یہودیوں نے یہ مثال مشہور کر رکھی تھی کہ اللہ پاک نے 6 دن میں زمین اور آسمان اور ان کے درمیان کی تمام چیزیں پیدا فرمائیں، اور نعوذ باللہ سنیچر کے دن اللہ پاک نے آرام کیا۔ اللہ پاک نے اس کا جواب سورہ حامیم سجدہ میں دیا کہ یہ ہم نے سب کچھ پیدا کیا، وما مسنا من لغوب، ہمیں کوئی تھکاوٹ اور کوئی تکلیف نہیں۔ یہ آیات کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی ذات پر پختہ یقین کا حکم دے رہے ہیں۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، جس کا سینہ اسلام کے لیے کھل جائے اللہ پاک فرماتے ہیں وہ ہماری طرف سے نور میں۔ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی، ایسی کتاب نازل فرمائے جو یخرجہم من الظلمات الی النور، ساری دنیا کے انسانوں کو تاریکی سے نکال کر روشنی کی طرف لانے۔ عرض کر چکا ہوں میں آپ کو کہ جو لوگ نئے نئے اسلام میں داخل ہیں ان کو احساس ہوتا ہے کہ ایمان کتنی بڑی نعمت اور کتنی بڑی دولت ہے، اس لیے وہ جو حالات آتے ہیں چاہے وہ لڑکے ہو یا لڑکیاں اس ملک میں یہ ان سب کو برداشت کرتے ہوئے بھی ایمان میں داخل ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ساری لذتیں جو تھی اب تک کی زندگی میں اس سے ہمیں کوئی سکون نہیں ہے، اور جب ایمانی کیفیت کے ساتھ ہم آئے ایمان میں داخل ہوئے تو عجیب و غریب قسم کا ایک سرور اور ایک دل کا اطمینان نصیب۔ اس لیے دوستوں اور بزرگوں اس ایمان کی ہمیں قدر کرنی ہے۔ دشمن جانتے ہیں جو لوگ ایمان یاد سے چاہے وہ شیطان ہو اور چاہے شیطانی قوتیں، رات کی ان کی محنتیں چل رہی ہے ہمارے پاس سے ایمان لے، چاہے وہ اسکول کے نصاب کے ذریعے ہو یا کرم کے ذریعے ہو، چاہے اور دوسری شکلیں آج کل کثرت سے آ رہی ہیں۔ اسی میں آپ کو بتلایا تھا کہ مسلمان لڑکیاں ان کے جو مسائل رات دن آ رہے ہیں اور لڑکوں کے بھی جو مسائل رات دن آ رہے ہیں، ایک تو صرف زنا کاری، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے، ایمان اندر سے نکل کر اوپر چلا جائے، لیکن پھر بھی اللہ پاک اس کی بخشش اور مغفرت کرتا ہے۔ لیکن کفر اور شرک ایسی چیز ہے کہ اللہ پاک اس کی بخشش اور مغفرت نہیں کرتا۔ اس لیے مکمل پلاننگ کے ذریعے جب یہ ہمیں کہہ رہے بلا رہے، اور اللہ پاک نے بھی ایک اعلان فرمایا کہ وَمَن یکفر بِاللَّهِ وَمَلَائِکَتِهِ، اللہ پر ایمان، اللہ کے فرشتے ہیں، یہ فرشتوں کا وجود ہے۔ فرشتوں کو اللہ پاک نے مختلف انتظامات کے لیے اپنی طرف سے مقرر کرنا ہے۔ یہ ایمان لانا ضروری ہے کہ اللہ پاک کے فرشتے ہیں اور اللہ پاک ان فرشتوں کے ذریعے یہ سارا نظام دنیا کا اور سارا نظام جو انتظامی امور کا ہے اللہ تبارک تعالیٰ ان کے ذریعے ان چیزوں کو وجود میں لاتے ہیں، ان چیزوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ لیکن نعوذ باللہ اللہ تبارک تعالیٰ ان فرشتوں کے محتاج ہے، ان کے کسی کام کے صاف فرما دیا۔ آدم علیہ السلام کی پیدائش کے موقع پر فرشتوں نے کہا کہ آپ ایسی مخلوق کو پیدا کریں گے جو زمین میں فساد مچائے۔ اللہ پاک نے فرمایا میں جو جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ فرشتوں نے فوراً فرما دیا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا،
آپ کی ذات پاک ہے، ہم اپنے قصور جو ہم نے کیا اس کا اعتراف کر لیتے ہیں اور ہم صاف کہتے ہیں وَنَحْنُ نُسَبِّحُ تسبیح بھی فرشتے کرتے ہیں اور تقدیس بھی کرتے ہیں۔ تو فرشتوں کے سلسلے کا اتنا ایمان ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اس وقت لوگ الگ الگ قسم کی بہت ساری باتیں کرتے ہیں، کہیں اوپر سے کوئی دوسری دنیا ہے وہاں سے کچھ لوگ آتے ہیں، کچھ کانٹیکٹ میں ہیں سائنسدانوں کے، یہ انہوں نے جو کچھ تصور کیا ہے یہ صحیح وہ چیز نہیں ہے جو قرآن کریم نے اور احادیث نے دی ہے۔ ہاں اللہ پاک کی مخلوق ہے دنیا کے مختلف علاقوں میں اور زمین کے علاوہ اور بھی بہت سارے اللہ تبارک و تعالیٰ کی انتظام کی چیزیں ہیں۔ قرآن کریم نے فرمایا اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہ، اللہ پاک نے 7 آسمان پیدا فرمائے اور 7 زمینیں پیدا کی، اور یہ سارا انتظام اللہ پاک ہے۔ تو فرشتوں کے متعلق یہ کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے، یہ نور سے پیدا کی گئی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہمارے ذکر کے لیے، ہماری تسبیحات کے لیے، ہمارا حساب کتاب کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون یہ لگائے ہیں اللہ پاک۔ یہ ایک مومن کا عقیدہ۔ اس آیت میں اللہ پاک فرماتے ہیں وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ، چونکہ مشرکین مکہ فرشتوں کا انکار کر کے جبرائیل علیہ السلام کا بھی انکار کرنا چاہتے تھے اور اس کے ذریعے قرآن کریم کا انکار کرنا چاہتے تھے، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ پر بھی یقین ہے اور اللہ کے فرشتوں پر بھی اور رسولوں پر بھی، تمام انبیاء کرام علیہ السلام پر ایمان لانا، اتنا ایمان کہ اللہ کے وہ نبی تھے اور اللہ پاک نے آسمانی کتابیں تو ان پر اتاری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد قرآن کریم میں وہ سارے مضامین جو تورات و انجیل کے تھے مصدقا لما بین یدیہ، قرآن کریم ان کی تصدیق کرتا ہے اور قرآن کریم کے مضامین اللہ پاک نے ذکر کرتے ہیں۔ تو یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ اللہ کے تمام نبی کسی کے متعلق ہم کوئی بکواس نہیں کرتے۔ اللہ پاک نے فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ انبیاء کرام علیہ السلام ان کی جماعت ہے، ان میں بعض کو بعض پر ہم نے فضیلت، لیکن ہمیں سورہ بقرہ کے آخری آیات میں یہ بتلا دیا کہ لا نفرق بین احد منهم، ہم ان نبیوں میں سے کسی کا انکار نہیں کرتے، سارے اللہ پاک کے معزز رسول اور نبی ہے، اور ایک نبی کا انکار سارے نبیوں کا انکار۔ حضرت نوح علیہ السلام کے قصے میں اللہ پاک نے فرمایا جبکہ نوح علیہ السلام اس وقت اکیلے ہیں، لیکن یہ فرمایا کہ یہ لوگ رسولوں کے منکر، جمع کا سیدھا استعمال فرمایا بہووچن، یعنی ایک نبی جو دعوت دے رہے ہیں سارے نبی اسی کی دعوت دے رہے ہیں۔ شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا، سارے نبی جو بڑے بڑے نبی ہیں اولو العزم جن کو قرآن نے کہا، ان نبیوں کا قصہ ذکر کر کے اور ان کا حوالہ دے کر فرمایا ان سارے نبیوں پر ہمیں ایمان لانا، یہ ہم جانیں اور ہماری اپنی اولاد کو، اپنی بیوی اور بچوں کو سکھلائیں۔ اللہ پاک نے توحید کو اس طریقے سے بیان فرمایا، اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے، اپنے والد کے سامنے کھول کر اللہ پاک کی صفات کو ذکر کر کے بتلایا کہ یہ کریں گے، یہ اللہ پاک کی صفات پر یقین ہوگا تو ہی ایمان والا سمجھا جائے گا۔ تو من یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ، نبیوں پر جو کتابیں نازل ہوئی ان کتابوں پر بھی اتنا ایمان کہ یہ اللہ پاک کی طرف سے نازل ہوئی۔ اب چونکہ لوگوں نے ان میں تبدیلی کر دی ہے، یحرفون الکلم عن مواضعہ، اللہ پاک خود فرماتے ہیں، اور یہود اور نصارہ نے خود اقرار کر لیا ہے کہ اس وقت جو بائبل ہے چاہے وہ قرآنی ہو چاہے نہیں ہو، دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کی بھی صحیفے اس میں موجود ہے، لیکن ہم گارنٹی نہیں دے سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تورات کے سلسلے میں کوئی بات کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے اور آپ نے فرمایا لو کان موسیٰ حیا، اگر میرے زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے تو وہ میری پیروی کرتے۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق اس مسئلے کو سمجھ گئے، آپ کی ناراضگی کو، تو یہ جملے آپ نے ارشاد فرمائے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا۔ بار بار حضرت ابوبکر صدیق اس کو پڑھ رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ اتر گیا۔ تو انبیاء کرام علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتابیں سچی تھی، لوگوں نے اس میں تبدیلی کر دی، اور اس کا اقرار حضرت مولانا مفتی محمد تقی صاحب عثمانی دامت برکاتہم نے 3 جلدوں میں بائبل سے قرآن
ان کا پورا مقابلہ کیا ہے ان کی بائبل کی عبارتوں کا اور قرآن کریم سے آیا، اور اس وقت یہ لوگ جو کچھ کر رہے ہیں یہ تفصیل سے بتلا کر اس میں بڑے بڑے عیسائی پادریوں کا اور عیسائی مصنفین کا، اسکالر لوگوں کا، مذہبی اعتبار سے ریلیجین جو لوگ ہیں ان سب کے حوالے دے کر یہ بتلایا کہ یہ بائبل وہ نہیں ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اتری تھی، بلکہ اس میں لوگوں نے تبدیلی کر دی۔ یہ خود اس کا اقرار کرتے ہیں، حضرت مولانا نے تفصیل سے اس رسالے میں اس کو لکھا ہے۔ عیسائیت کیا ہے یہ بھی آپ نے خیر تو وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور آخرت کے دن کا یقین کہ مرنے کے بعد مجھے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں ہماری حاضری ہوگی اور اس وقت اللہ پاک کی طرف سے ہمیں سوال کیے جائیں۔ یہ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ایسا عقیدہ ہے۔ قرآن کریم نے پہلے پارے میں بھی فرمایا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت کی زندگی پر وہ یقین کر۔ دنیا میں گناہ سے روکنے کا اگر کوئی بڑے سے بڑا مؤثر اثر کرنے والا ذریعہ ہے تو وہ صرف آخرت کی زندگی ہے۔ والبعث بعد الموت، مرنے کے بعد دوبارہ حساب کتاب کے لیے، یہ چیزیں قرآن کریم میں اللہ پاک نے ہمیں بتلائی کہ یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات ہے، اور یہ ایمان لانے والے کے لیے ان چیزوں کا یقین کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح ایمان مفصل میں ایک اور بھی جملہ آپ سن چکے ہیں وَالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى، تقدیر کا اچھا اور برا ہونا یہ دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف، بندوں کو اسباب اختیار کرنے سے روکا نہیں، سبب اختیار کرو جو بھی جن چیزوں کے لیے ہے، روزی روزگار کے لیے، چلنے کے لیے، کام کاج کے لیے، یہ سب کے لیے، لیکن یقین یہ ہو کہ تقدیر کا کوئی مالک نہیں، اللہ پاک کی ذات عالی جیسا چاہیں گے ہمارے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرنا۔ ما يفتح الله للناس بالرحمة فلا ممسك له وما يمسك فلا مرسل له من بعد۔ دوستو آخرت کا عقیدہ اور تقدیر کا یقین انسان کو بہت ساری تکلیفوں سے نجات دے۔ رات دن حالات آتے ہیں، آدمی کوشش کرتا ہے لیکن معاملہ بگڑ جاتا ہے، مالی نقصان ہوتا ہے، اولاد کی بیماری، اپنی بیماری اور دوسرے تجارت اور کاروبار میں مختلف قسم کے مسائل کھڑا ہو، لیکن اس موقع پر یہ کوشش تو کرے، پوری محنت کرے، لیکن ساتھ میں یہ سمجھے کہ میری کوشش سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ نے اللہ تبارک تعالیٰ کو کیسے پہچانا؟ آپ نے فرمایا عرفت ربی بفتح العزائم، میں نے میرے ارادوں کے ٹوٹنے پر ہی اللہ تبارک تعالیٰ کو پہچانا۔ میں اسباب اختیار کرتا ہوں کسی چیز، لیکن میرا پلان فیل ہو گیا۔ کون ہے؟ وہی اللہ پاک کی طاقت ہے جو کرنا چاہتی ہے، مخلوق میں سے کوئی اس کے اس معاملے کے اندر دخل نہیں ہے۔ صاف اللہ پاک نے یہ ارشاد فرمایا۔ یہ چند بنیادی عقیدے ہمیں جاننا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری اولاد کو ان چیزوں پر یقین کروائیں۔ اسی کا نام ایمان ہے۔ زبان سے تو ہم رات دن بولتے رہتے ہیں، لیکن یہ عقائد جو قرآن کریم نے ذکر کیے کہ آخرت کا عقیدہ، ایک ایسا تصور ہوتا ہے کہ آدمی تنہائی میں بھی گناہ کرنا چاہے تو یہ سمجھ لیتا ہے میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اكثر۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جب دو آدمی تنہائی میں گفتگو کرتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دو ہی اس کو جانتے ہیں، اللہ پاک فرماتے ہیں تمہارے ساتھ تیسرا میں میرا علم اور میری قدرت، جن کے واسطے سے میں تمہاری سب چیزوں کو جانتا ہوں۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کو اللہ پاک کی ذات کے ساتھ دھوکہ اس لیے ہو گئے کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو دنیا کے بادشاہوں کی طرف، بادشاہ کو ساری چیزوں کا علم نہیں ہوتا ہے، وزیر اور الگ الگ شعبے الگ الگ کھاتے ہوتے ہیں، وہاں والے ان چیزوں کو وہ تیار کریں۔ نعوذ باللہ، اللہ پاک کی ذات عالی کے ساتھ بھی یہ تصور لوگوں نے کر لیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی جاہلیت میں یہی سمجھتے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں کعبۃ اللہ کا طواف کر رہا تھا اور دو مشرکین کو دیکھ، ایک کہہ رہا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہماری کچھ باتیں سنتا ہے، دوسرا کہتا ہے کچھ نہیں سنی۔ جاہل لوگ تھے، ان کو کیا اللہ پاک کی صفات کے متعلق، تو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے پھر آیت نازل ہوئی۔ یہ ان کے درمیان جو ہوا مکالمہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر تھوڑا سنتے ہیں تو زیادہ سنتے ہیں۔ اللہ پاک نے قرآن میں اس کو ذکر کیا۔ یہ اس قسم کے عقیدے رکھ کر یہ ایمان میں جو کمزوری آ سکتی
اس لیے حالات کی ناخوشگواری اور چاہے پرائیویٹ زندگی میں ہو چاہے پوری امت مسلمہ کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقدیر کے مسئلے سے ہمیں اطمینان اور سکون دے. ہمارے اختیار میں تو ہے نہیں، رات دن دیکھ رہے ہیں آپ، کچھ بھی کریں لیکن نتیجہ کچھ اور آتا ہے. تو عربی کا شاعر کہتا ہے ما کل ما، ایک آدمی کوئی چیز چاہتا ہے لیکن وہ چیز اس کے مطابق نہیں ہوتی. ما کل ما یتمنا یدرک، جس کی تمنا کرے اس چیز کو آدمی پا لے، یہ نہیں ہوگا. تجری الریاح بما لا تشتہی السفن، کشتیاں جس سمت میں چلتی ہے ہوا رخ دوسری طرف کا کرتی ہے، کشتی نہیں چلتی ہے. زندگی کی کشتیوں میں بھی رات دن اس طرح ہوتا ہے، ساری انسان تیاری کر لیتا ہے، پلاننگ پورا کا پورا، اور کہیں فیل ہو جاتا ہے. اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ بتلاتے ہیں اپنی قدرت اور اپنی طاقت کے استعمال. دوست اور بزرگ، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے آدمیوں کو بھیجا جہاد کے. مسلمانوں کی تعداد کم تھی، دشمنوں کی تعداد زیادہ. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ انتم اقل عددا وعددا، تم تعداد کے اعتبار سے بھی کم ہو، سنکھیا بڑھ بھی تمہارا کم ہے، اور تیاری سامان کی آلے اور جہاد کے لیے جو سامان ہوتے ہیں ہتھیار وہ بھی تم میں نہیں. اب جب تمہارا دشمنوں سے مقابلہ ہوگا وہ ان دونوں چیزوں میں تم سے آگے. ایسے موقع پر اگر تم اللہ کی رضامندی کے ساتھ تقوی اختیار کرتے ہوئے اللہ کی راہ میں مقابلہ کرو گے تو یہ ایمان اور کفر کا مقابلہ جب ہوگا تو ایمان غالب آئے گا. لیکن افراد کا مقابلہ ہوگا، ہتھیار کا مقابلہ ہوگا تو ظاہری اسباب کے اندر جس کے پاس اسباب زیادہ ہوں گے وہ کامیاب ہو جاتا ہے عام مدد. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے کہ پھر کیا، تو اس ملک میں ہم بھی عدد کے اعتبار سے کم، اتنی کمی بھی نہیں ہے. 25-30 کروڑ کی آبادی، یہ بہت بڑی آبادی کہلاتی. ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہم بہت بڑی مائنورٹی لگومت، یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم بڑی ہے بہومتی میں ہے دوسرے نمبر. یہ تعبیر ہے ایک قسم کی جس کو سمجھا جائے تو عدد کے اعتبار سے بھی کمی نہیں. لیکن اللہ پاک نے یہاں عدد کے ساتھ ساتھ اور مدت تیاری کے ساتھ ساتھ تقویٰ اور صبر کی جو چیزیں امت کو دی گئی ہے ان پر جب ہم عمل کریں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں کامیاب فرمائیں گے. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ یہی فرمائے. اس لیے اس وقت حالات کتنے خوشگوار آ رہے ہیں لیکن امت کی غفلت دور نہیں ہوتی. باتیں کریں گے ہم کہ ایسا ہو رہا ہے ویسا ہو رہا ہے، کسی نے اچھا کیا ہو گناہ نہ کر رہا ہے، لیکن آپ کیا کر رہے ہیں؟ ہم میں سے ہر ایک جب اس طریقے سے انفرادی طور پر محنت کر کے اپنے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرے، دنیاوی اسباب بھی اختیار کریں گے، لیکن صحابہ کرام کی مثال ہماری آنکھوں کے سامنے ہے. اللہ پاک نے کس طریقے سے پوری دنیا پر ان کو غلبہ دیا. وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض. عجیب آیت ہے، اللہ پاک وعدہ فرما رہے ہیں لیکن دو شرطیں لگا رہے ہیں. آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان بھی لاؤ اور اچھے اعمال بھی کرو، پھر اللہ تبارک تعالیٰ کی مدد تمہارے ساتھ شامل حال ہوتی ہے. اکیلے حضرت یوسف علیہ السلام کے جیل میں گئے لیکن انہ من یتقی ویصبر فان اللہ لا یضیع اجر التقوی. اور صبر جب اختیار کر لیا جاتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ کامیاب کرے. اس لیے ان حالات میں علماء کرام کے نے مل بیٹھ کر گزشتہ ہفتے بھی بیٹھے ہم لوگ کہ بھائی امت سے غفلت دور ہو، تب ہی اللہ کی مدد ہمارے ساتھ آئے. اس لیے اپنی غفلتوں کو دور کرنے میں سب سے پہلی غفلت توحید ہوا ہے. شرک اور توحید دونوں کو اچھی طریقے سے سمجھ لینا. اس ملک میں ہمارے جان کے دشمن نہیں ہے یا دنیا بھر میں، صرف اور صرف ہمارے ایمان کے. یہ نہیں چاہ رہے ہیں کہ جیسے ہم ایک اللہ کو نہیں مان رہے ہیں یہ کیوں مانتے ہیں، یہ بھی ہماری طرف ہو. تو یہ تو اللہ پاک کا طریقہ رہا، انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا ویوم یقوم الاشہاد. ہم اپنے ایمان والے بندوں کی دنیا میں بھی مدد کریں گے اور جس دن قیامت کو گواہیاں قائم ہوگی اس وقت بھی مدد کریں گے. اس لیے کہنے کا حاصل یہی ہے کہ اپنے اولاد کے سلسلے میں بالکل غفلت نہ برتی ہے. آنے والے تعلیمی پالیسی جو ہے اس کے اندر اور آنے والے جو حالات آ رہے ہیں اس میں یہی ہماری سب سے قیمتی پونجی ہے. یہ ہے اور کچھ نہیں ہے. تب بھی اللہ کامیاب فرمائیں گے. نبی اکیلے تھے، مقابلے میں جو قومیں تھی یا جو بادشاہ تھے بڑے طاقت والے، لیکن
انبیاء کرام علیہ السلام کے لیے اللہ پاک نے فرمایا کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، میں نے لکھ دیا ہے، اللہ نے لکھ دیا ہے کہ میں اور میرے رسول غالب آئیں گے، تو رسول کے ماننے والے بھی غالب آئیں گے۔ اس لیے ایک تو یہ دنیاوی زندگی اور ایک مرنے کے بعد کی زندگی، ان دونوں کے اندر ہمیں آخرت کی زندگی کو ترجیح دینا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اور ہماری اولاد کو صحیح ایمان کی دولت سے مالا مال رکھے۔ غفلت اب کسی طرح گنجائش اس کی نہیں ہے دوستوں، سب کچھ مالی نقصان کر چکے، وہ سب ہو چکا ہے، اب ان کا سیدھا حملہ ایمان پر ہے۔ اس لیے اپنے ایمان کی حفاظت ذاتی طور پر توبہ اور استغفار اللہ پاک سے کیا ہے، یہ اس کو بہت پسند ہے اللہ پاک۔ انی ظلمت نفسی فاغفر لی، آپ پڑھتے ہیں درود شریف کے بعد کی دعا، ولا یغفر الذنوب الا انت، اللہ پاک کے علاوہ گناہوں کو کوئی معاف نہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میرے بندے نے یہ سمجھ لیا کہ میرے علاوہ اس کو کوئی معاف نہیں کرتا ہے تو میں اس کو معاف کروں۔ اتنی بشارتیں اللہ پاک نے ہمیں دی ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا۔